میں اس حوالے سے لمبی چوڑی بات نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ابو طالب وہ ہے جس نے نبی یعنی نبوت اور صاحب نبوت کو سنبھال کے امت کے حوالے کیا. واہ 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 واہ. اور عامر بھائی، ہمیں لمبی چوڑی باتوں میں پڑھنے کے بجائے میں صرف ایک وہ منظر جو جس وقت میں نے جب بھی وہ روایت پڑھی ہے میں اس پہ رویا ضرور ہوں کہ جب میرے آقا سید کونین کا بچپن تھا اور جناب حضرت ابو طالب کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، تو گھر میں کھانا اتنا نہیں ہوتا تھا کہ جو سارے بچے اکٹھے سارے گھر والے کھائیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ اس روایت کا مزہ تب آئے گا جب میں پریکٹیکل کر کے آپ کو وہ حدیث کا منع اس روایت کا جو ہے نا وہ میں آپ کو منظر بتاؤں گا. سب سے پہلے کھانا جناب ابو طالب ہمارے آقا کے سامنے رکھتے جبکہ حضور بچپن میں تھے. اب آپ کے جو دوسرے چھوٹے بچے تھے، آپ کو پتا ہے کہ صبح صبح بھوک لگی ہو تو ہر بچہ چاہتا ہے کہ پہلے میں کھاؤں. تو سرکار کے سامنے جب پیالہ آتا، بچے ادھر ہوتے، ابو طالب ادھر ہوتے. یہ میں روایت کے سیم جو اس کو امام صالح شامی نے روایت کیا، میں نے اس کو سیم یہ عرض کر رہا ہوں. حضور کے سامنے رکھ کر کہتے کہ میرے پیارے محمد کھاؤ. ظاہر ہے حضور کو تو بچپن میں وہ صاحب نبوت ہیں، تو میرے آقا اپنے ان بھائیوں کی طرف دیکھتے اور وہ جو جناب ابو طالب کے بچے تھے وہ بھی ہاتھ آگے بڑھاتے. وہ منظر میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ہاتھ آگے ہوتا، باپ جو ہے وہ بچوں کے بیچ میں، میں منظر بتاؤں گا، سرکار بیٹھے ہیں، بچے ادھر بیٹھے ہیں، ابو طالب ادھر بیٹھے ہیں، بیٹا کھاؤ. اب بچے ہاتھ آگے بڑھاتے تو یہ پیچھے کرتے، کھانے دو میرے لاڈلے. اور اگلا جو منظر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ یوں بچوں کے آگے بیٹھتے اور سرکار سے عرض کرتے کہ آپ کھائیں. اور میں اس حوالے سے بخاری کے وہ لفظ آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا کہ میرے نبی نے وصال ابو طالب کے بعد، یہ بخاری کے الفاظ اور اپنا حدیث صحیحہ کے اندر یہ یعنی صحیحہ کے الفاظ ہیں کہ میرے نبی مکرم سید کونین جناب ابو طالب کے وصال کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینے میں قحط پڑا اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے کرم کے کھلنے سے اور آپ کے دستے کرم بلند ہونے سے چھما چھم بارش برسنے لگ گئی. جب آپ کا یہ معجزہ حضور کے سارے صحابہ نے دیکھا، اس وقت میرے آقا نے ایک لفظ بولا، الفاظ بولے تھے. میرے آقا نے فرمایا تھا للہ در ابی طالب لو کان حیا لقرت عیناہ. آج اگر میرا ابو طالب میرا چچا زندہ ہوتا، میرا یہ معجزہ دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. لیکن میں عامر بھائی جو لفظ ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے سننے والے ان لفظوں کو یاد رکھیں، یہ میں اس کا ترجمہ کروں گا لیکن خود بھی کسی سے کروا لیں کہ للہ در ابی طالب. یہ تقریباً اہل سنت کی معتمد علیہ 25 سے زائد کتابوں کے اندر موجود ہے، جن میں سیرت کی کتابیں بھی ہیں اور حدیث کی کتابیں بھی ہیں، کہ حضور نے فرمایا اللہ بھلا کرے ابو طالب کا. اللہ اکبر. اللہ للہ در ابی طالب، اللہ بھلا کرے ابو طالب کا. آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے، جیسے بچپن میں میرا وسیلہ دے کر انہوں نے دعا منگوائی تھی مجھ سے اور پانی برسا تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اور میرے گورے چٹے چہرے والا میرا پیارا محمد جس کا وسیلہ دے کر پانی مانگا جاتا ہے. فرمایا آج اگر وہ زندہ ہوتے، میرا یہ معجزہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. عامر بھائی، آنکھیں معجزہ دیکھ کر مومنوں کی ٹھنڈی ہوتی ہیں. اور اس میں جو اگلی بات میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے پھر فرمایا کون ہے جو آج مجھے ابو طالب کی وہ نعت سنائے گا. اللہ اکبر. اور میں یہ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محفل نعت ہم بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی رسول کے پہلے ثنا خان کا ذکر تو کریں کہ میرے نبی کی پہلی نعت کہنے والا حضور کا چچا ابو طالب ہے. بے شک. اور میں اگلا جملہ آپ کو کمال کی بات بتانے لگا ہوں. جناب حضرت حسان بن ثابت میرے حضور کے وہ ثنا خان صحابی، کبھی حضور یہ بھی تو دیکھیے کہ جناب حسان نے نعت رسول لکھتے ہوئے کس کے کلام پر تضمین لکھی.
تو جناب ابو طالب کی نعت پر پہلی تضمین لکھنے والا جناب حسان بن ثابت. واہ 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 تو واہ. اس وقت پھر آپ نے میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو آج میرے چچا کی وہ نعت سنائے گا؟ حضرت اچھا یہ جو الفاظ ہیں یہ بخاری کے اندر موجود ہیں. حضرت علی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ کیا آپ سے کی مراد وہ ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ؟ فرمایا ہاں ہاں سناؤ. اللہ اکبر. ابو طالب کی نعت ان کا بیٹا مولا علی مدینے کے سلطان کو سنا رہا تھا اور آقا ابو طالب کو رو کر یاد کر کے آنسو بہا رہے تھے. اللہ آج اللہ. اگر ہم ان کو یاد کر لیں تو یہ سنت رسول ہے. اور اس میں عامر بھائی کسی کو کوئی آج تک ڈاؤٹ کے شک نہیں ہے کہ عام الحزن منایا گیا. پورا سال میرے نبی نے غم کیا. ویسے 3 دن کا غم ہے روایات میں موجود ہے, پر میرے نبی نے 2 ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا پورا سال غم کیا. غم کا سال کرا. تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بخاری مسلم ترمذی کی صحیح روایات موجود ہیں کہ کسی کافر کے مرنے پہ آپ افسوس نہیں کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ محبتوں کے اظہار نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو سارا سال میرا نبی آنسو بہاتے رہے, جس ہستی کو یاد کرتے رہے, کم از کم میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرے رسول کے وفاداروں میں جب نام لکھا جائے گا تو پہلے الفابیٹیکلی الف آتا ہے تو پہلا نام ابو طالب ہے. اللہ. سلامت. اب مفتی صاحب نے اتنی باتیں ماشاءاللہ اتنی علمی اور علمی انداز میں نہیں بلکہ روایات اور مثالوں کے ساتھ اور حقائق بیان کر دی ہیں. میں تو مفتی صاحب سے سیکھنے والا آدمی ہوں. میں تو اتنا جانتا ہوں اور اس سے زیادہ میں تو ایک چھوٹا سا جاہل آدمی ہوں, اور میری جہالت مجھ سے یہ کہتی ہے کہ میں تو جنازے دیکھ کر پہچانتا ہوں کہ کون ہے. مطلب میں تو جنازہ دیکھوں گا, اگر جنازے کے ساتھ رام نام ست ہے ہوگا تو میں سمجھ لوں گا جو ارتھی جا رہی ہے یہ کسی ہندو کا ہے. کوئی یہودی ہوگا تو اپنے کلمات. میں نے جنازہ ابو طالب کا جو تاریخ میں دیکھا ہے, اس کا جنازہ جو گہوارہ تھا, اس گہوارے کے جو 4 یعنی اس کے کونے تھے, ایک رسول اللہ نے سنبھالا ہوا اللہ تھا, اکبر. ایک مولا علی نے سنبھالا ہوا تھا, ایک عباس نے سنبھالا ہوا تھا, ایک جعفر نے سنبھالا ہوا تھا. اب اگر یہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے تو کس کا جنازہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں میں تو یہ جنازہ جانتا ہوں, میں تو یہ جنازہ دیکھا ہے میں نے. اور پھر میں اپنے صحابہ پر فدا, جو یہ جنہوں نے اپنے نکاح توڑ دیے رسول کے کہنے پر کہ کافروں کے ساتھ نکاح نہیں ہوں گے, میں کیسے اس علی کو بھول جاؤں جو نام یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرا نام علی رکھا اور میں علی ابن ابی طالب ہوں. اس نے ہمیشہ اپنے باپ کا نام پکارا, میں ابن ابی طالب ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا میدان میں ہے. تو کیا آپ مولا علی سے توقع کر سکتے ہیں وہ کسی کافر کے ساتھ اپنے نام کو لگائیں گے؟ علی ابن ابی طالب کہا جاتا. آج بھی خطبوں میں مفتی صاحب جب خطبہ دیتے ہوں گے تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں آپ, جس کا ہر خطبے میں نام لیا جاتا ہو. اب آپ یہ رسک لے لیں کہ بھائی وہ کافر تھے یا وہ اسلام نہیں لائے تھے, میں یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ میرے دین کا معاملہ اس میں ایک میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. اسلام کفر کی بات ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. اس میں جو جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں اور اس پہ نصوص موجود ہیں کہ جناب ابو طالب محبوب رسول تھے. بے شک. یعنی اس میں ابھی اب حوالے چونکہ پروگرام کی وہ ہے, میں اپنے جب جلسے کرتا ہوں تو اس میں لگاتار حوالے دیتا ہوں, میری یہ فیلڈ ہے. یہ میں اس بات کے اوپر تقریباً میں میرے رجسٹر میں 70 سے زیادہ کتابوں کے حوالے میں نے رکھے ہوئے ہیں لکھ کے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو طالب سے پیار کیا. اور وہ جو شان نزول آتا ہے انک لا تہدی من احببت, اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جو آپ کے پیارے ہیں. اس کا شان نزول کیا ہے؟ لیکن جن لوگوں نے کہا کہ ابو طالب مراد ہے تو علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ ابو طالب محبوب رسول ہے. میں تمام کائنات کے لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا یہ دعوے اور بالخصوص آل ایمان اور آل محبت سے میں مخاطب ہوں. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایمان اور تقاضا ہے. عامر بھائی ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں, اللہ کی قسم ہمیں مدینے والے آقا کی شفاعت کا سہارا ہے, اور ہم کہتے ہیں اوے ہم حضور کے غلام ہیں, ہم حضور سے پیار کرتے ہیں, ہمارا بھلا ہو جائے گا. میں سوال کرتا ہوں کہ جب محب رسول جو حضور سے پیار کرنے والا ہو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا, یہ ہم سارے کہتے ہیں, اور جس سے رسول پیار کرتا رہے اس کے بارے میں کیا کہیں؟ واہ 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 واہ.
वाह 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 اور वाह میں اس حوالے سے میں آخری میں اب بات چھڑ گئی جی ہے جی میں بات چھڑ گئی ہے تو میں آخری منظر لے کے جانا چاہتا ہوں آج کا کہ جب جناب ابو طالب کا وصال ہو رہا تھا. آج کا ہی دن تھا, جی آپ کا وصال ہو رہا تھا, اور اس وصال کی گھڑیوں میں آپ کو فکر کس کی تھی؟ اپنے پیارے بھتیجے محمد کی. صلی اللہ علیہ وسلم. امام صالح شامی نے اس کو ڈیٹیل میں لکھا, باقی مورخین نے اس کو لکھا کہ جناب ابو طالب نے پیغام بھیجا کہ سارے جتنے بھی ہیں نا یہ مکے کے بڑے بڑے سب کو بلا لو. ابو جہل آ گیا, ابو سفیان آ گیا, سارے لوگ آ گئے, دائیں میں کھڑے ہو گئے. جناب ابو طالب نے آپ کو وصیت کی, اور یہ اب جو یہاں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی سرچ بھی کر سکتے ہیں, یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں کیسے ہیں یہ نہیں. آپ نے وصیت فرمائی, آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, بیواؤں کا خیال کرنا, کسی کا مال نہ کھانا, کعبے کے معاملات کو درست رکھنا, یہاں کوئی باہر کے آنے والوں کو تکلیف نہیں. نہیں, آپ نے تقریباً 13 پوائنٹس سب کو نا پورے اس پورے قوم کو ساروں کو ان کو وصیت فرمائی. اور اب جو جملہ اوصیکم بمحمد خیرا, میری آخری وصیت یہ ہے کہ میرے پیارے محمد کے ساتھ کبھی برا نہ کرنا, بہتر کرنا. اللہ اللہ اگلے جو جملے ہیں, اللہ یہ جو کچھ میں نے تمہیں یہ اچھائیوں کی ترغیب دی ہے یہ بدرجہ اتم یہ ساری خوبیاں میرے محمد میں پائی جاتی ہیں. اچھا, اب جس وقت یہ بات ہوئی تو جناب ابو طالب حضور سے مخاطب ہوئے, اے میرے بھتیجے آپ بھی ان کا خیال رکھنا. میرے نبی نے فرمایا چچا یہ آخری گھڑیاں ہیں تو کیا میں ایسا کلمہ ان کے اور آپ نے بیچ میں نہ رکھ دوں کہ یہ اختیار کر لیں تو ساری دنیا کی بادشاہت ان کو مل جائے. ابو سفیان بولا تجھ پہ میرا باپ قربان, وہ ایک نہیں تو 10 باتیں بول. میرے نبی نے فرمایا وہ ایک یہ ہے کہ ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان تترک عبادک وان تترک اصنامک, کہ میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں, اور یہ کہ تو جتنے بھی یہ جو تم نے جھوٹے خدا بنائے ان کو تو چھوڑ. وہ چیخنے لگا, کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. ابو طالب دیکھو یہ کیا, کہ پھر وہی بات کر دی. اب فیصلہ کرنا تھا, عامر بھائی آخری گھڑیاں ہیں, فیصلہ کرنا تھا ابو طالب نے. میرے آقا خاموش ہو گئے کہ کہیں میرے چچے کا دل ظاہر ہے ادھر ادھر سے باتیں شروع ہو گئی, یہ کیا شور شروع ہو گیا. حضور خاموش ہو گئے کہ کہیں میرے چچا کو تکلیف ہوئی ہے ان معاملات سے. تو جناب حضرت ابو طالب نے میرے نبی کے چہرے پہ دیکھ کے فرمایا میرے بیٹے تو نے ان کو غلط بات کی دعوت تو نہیں دی ہے, خدا کی قسم تو نے صحیح بات کی دعوت دی. اور جو آخری جملے وہ کیا ہیں؟ جناب ابو طالب کی آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکے, پڑھیے جا کے روایات. اور پھر آپ نے فرمایا میرے بھتیجے اگر میری یہ جان میرا وفاق کرے تو مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں تجھ پہ اپنی جانوں کو قربان کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. لما بلغا آنا, حضرت ابو طالب ان جملوں پہ پہنچے, فماتا آپ کی روح قبض ہو گئی. جناب والا آخری لفظ جناب ابو طالب کی زبان پر وفاداری ہے مصطفیٰ کے جاری. اور ابو لہب کے جو 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ, ان سے اپنی بیٹیوں کے رسول اللہ نے نکاح ختم کروائے, آپ جانتے ہیں. لیکن فاطمہ بنت اسد سے نکاح ختم نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ, بس اتنا کافی ہے میرا. سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد سے ابو طالب کا نکاح ختم نہیں ہوا, اس کا مطلب ہی کافی ہے. آگے کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شرک کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لہٰذا عتبہ اور عتیبہ جو کہ نکاح میں آ چکی تھی دونوں بیٹیاں, آپ نے نکاح ختم کرائے ابو لہب کے بیٹوں سے کہ وہ اسلام نہیں لا رہے تھے. اور فاطمہ بنت اسد مولا علی کی جو ماں تھیں, ان کا نکاح ابو طالب سے ختم نہیں ہوا. وہ ایمان لے کر آئی تھی, باقاعدہ اعلان کر کے, نکاح ختم نہیں ہوا. تو بس اب باقی باتیں انسان خود سمجھے کہ کون اسلام پر قائم تھا